بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس رابع عشرہ 14واں سبق ہے۔ اس میں آج ہم کچھ جدید جو ہے وہ جملے مزید دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے احسانات مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے احسانات کا شکریہ، تو احسانات کے لیے جو ہے وہ افضال کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو افضال کا علیہ کثیرۃ جدا، یعنی آپ کے جو احسانات ہیں وہ مجھ پہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو، تو لا تفضحنی، لا تفضحنی، مجھے رسوا مت کرو، امام الناسی، لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح سے مزید کہ تم اس کے بعد، اچھا تو اس کے بعد کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ نا ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہو تو ہم اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ فلاں وجہ سے پریشان ہے، تو وہ کہے نہیں، پھر ہم اس سے پوچھیں کہ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، مطلب کیا چیز ایسی ہے جو یہ بھی نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ پریشان ہیں، یعنی اس کے علاوہ کون سی بات ہے، تو اس وقت پھر آپ یہ جملہ استعمال کریں گے کہ فماذا بعد ذلک، یعنی اس کے علاوہ پھر کون سی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس معنی میں یہ جملہ آئے گا۔ اسی طرح سے لما جئت مذکر کے لیے اور لما جئتی مونس کے لیے متاخراً کہ تم دیر سے کیوں آئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ مختلف اپنے جملے آگے استعمال کر سکتے ہیں، کہاں دیر سے آئی، گھر میں دیر سے آئی، مدرسے دیر سے گئی، کالج دیر سے گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیسے لما کا لفظ استعمال کریں گے، لما جئت مذکر کے لیے، لما جئت متاخراً، اور لما جئتی متاخراً مونس کے لیے۔ اسی طرح سے آپ بے فکر ہو جائیں تو مذکر کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، کونی مستریحۃ الفکری، کہ اب مستریح کا مطلب ہوتا ہے استراحت میں آنا، یعنی بے فکر ہو جانا، مطمئن ہو جانا، کونی یعنی ہو جائیں، فکری یعنی کہ فکر سے، ہر فکر سے آزاد ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کے لیے آپ استعمال کریں گے کون مستریح الفکری، اور مونس کے لیے آپ استعمال کریں گے کونی مستریحۃ الفکری۔ مزید کچھ نئے جملے ہیں ہمارے پاس جی، ان میں سے ہیں ہمارے پاس کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ معاملے میں، تو مشورہ کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے استشیرکم، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے، استشیرکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، استشیرکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فی قضیۃ مہمۃ، یعنی کہ خاص معاملے میں، خاص مسئلے میں میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے، تو فی کی وجہ سے قضیۃ اور مہمۃ یعنی فی حرف جارہ ہے تو دونوں مجرور ہوں گے، اور استشیرو فعل کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس وجہ سے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے مزید ہمارے پاس جملہ ہے جی کہ کنت الامس غائبۃ، کہ آپ کل غیر حاضر تھیں، آپ کل غیر حاضر تھیں۔ اب آپ اس میں آپ سوال بھی پیدا کر سکتے ہیں، لماذا، کیوں تھیں، لماذا کنت الامس غائبۃ، ٹھیک ہے، آپ کل غائب کیوں تھیں، مطلب مزید آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ جملے کا اسٹرکچر میں نے آپ کو ایک بتا دیا، کنتی مونس کے لیے لائیں گے اور کنت للمذکر یعنی مذکر کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کسی مذکر سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں پھر غائبۃ و غائبٌ کا ظاہر فاعل، اسم فاعل کا صیغہ بھی آپ چینج کریں گے۔ جب مذکر کو آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے کنت الامس غائبٌ، اور مونس کو کہیں گے تو آپ کہیں گے کنت الامس غائبۃ، کہ آپ کل غیر حاضر تھیں۔ تو اس کے ساتھ مزید بھی اگر آپ کوئی اس میں استفہام لگا لیں یا سوال کر لیں کہ کیوں غائب تھیں، کس وجہ سے غائب تھیں، کس سبب سے غائب تھیں، تو اس طرح کے مزید جملے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ہم نارملی تو یہ بولتے ہیں نا ما مرادو کی، ٹھیک ہے، یا لا افہم قولکی، ہم یہی کہتے ہیں نا میں نے مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، تو یہ بھی ہم مطلب مزید یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ماذا تعنی، ماذا تعنی، تو جواباً آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیس لہذا یمانا، کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جواباً بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے، لیسا لہٰذا ایو معنن۔ اب اس میں آپ کا جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کانا کی گردان کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کانا کی گردان جب آپ دیکھیں گے تو آپ کانا کے سیغے جو ہیں، یعنی کہ کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یکون مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کانا کے سیغے آپ کہاں پہ لے کے آئیں گے، آپ اس وقت لے کے آئیں گے جب آپ نے بات ماضی کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی قریب کی کرنی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کلاس میں حاضر نہیں تھیں تو آپ کیوں حاضر نہیں تھیں، تو اس وقت آپ ماضی کا صیغہ تو لے کے آئیں گی نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کانا کا فعل جو ہے نا وہ استعمال کریں گے، اپنے لیے وہ صیغہ نکالیں گی، کنتو، کننا یعنی واحد متکلم کا صیغہ، کنتو اصلی الصلاۃ، ٹھیک ہے، یعنی مضارع کا صیغہ لے کے آئیں گی ساتھ میں، پھر آپ اس کے ساتھ وہ یہ واضح کرے گا، یعنی کانا فعل سے جب آپ صیغہ لے کے آئیں گی تو وہ یہ واضح کرے گا کہ بات ماضی میں چلی گئی ہے، یعنی اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اگر آپ نے مضارع میں ماضی قریب کا معنی پیدا کرنا ہے تو اس وقت وہاں پہ آپ کانا کا جو فعل ہے وہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ یہ کہیں گی کہ کنتو اصلی الصلاۃ،
کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اس وقت یہاں پہ جو کنتو ہم لے کے آئے ہیں فعل، اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ فاعل ناقصہ میں سے بھی آپ کو پتہ ہوگا کانا فاعل ناقصہ میں سے ہے اور اسی کی گردان ہے ساری ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا۔ اس ڈفرینس کو لازمی سمجھیے گا، یہ اکثر غلطی آتی ہے کہ جب آپ نے کہنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، میں مثال اس لیے دے رہی ہوں تاکہ جب آپ جملہ بنائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کہاں پہ ہم نے کانا کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا فاعل ناقصہ میں سے ہے اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ قرآن پاک سے آپ یاد رکھیں، اسی اعتبار سے پھر آپ نے اس کے جو ہے نا وہ اعراب بھی لگانے ہوتے ہیں اور اسی اعتبار سے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ فکس بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی آپ نے کہنا نا میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہوں، میں تو یہ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یا میں تو وہاں گئی ہوئی تھی میں اس لیے نہیں آئی، اس طرح کے مختلف جملے جو پھر آپ وہاں پہ لائیں گے مضارع کا صیغہ، لیکن اس کو ماضی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے پھر کانا کا فعل کی جو گردان ہے وہ آپ ساتھ میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو اکثر دیکھنے میں غلطی آتی ہے کہ ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے یہاں پہ سمجھ لینا ہے۔ اسی طرح سے جو جدید آپ کے پاس جو افعال ہیں ان کو لازمی استعمال کیا کریں، اب اپنے آنے والے جو اپنی پریکٹس کرتے ہیں اگلے دن کی، اس میں لازمی استعمال کیا کریں تاکہ آپ کی وہاں سے غلطیاں نکلیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو مطلب کون سے صیغے میں صیغہ نکالنے میں اگر غلطی آ رہی ہے تو اس کو بہتر کروایا جائے۔ لیکن ضروری ہے آپ کے لیے کہ جو بھی نیا صیغہ، جو بھی نیا فعل آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کوشش کیا کریں اس کی ماضی اور مضارع کی ساری گردان ایک دفعہ ریوائز کیا کریں تاکہ آپ آسانی سے اگلی بار جب وہ بات کرنا چاہیں تو اس کا صیغہ آرام سے نکال لیں۔ صیغہ آرام سے تب بھی نکال سکیں گے جب آپ کو اس فعل کی گردان آتی ہوگی، اور اس فعل کی گردان آپ کو تب آئے گی جب آپ کے سامنے، آپ دیکھیں نا استشیرکم آپ کے سامنے فعل آیا ہے، اب آپ نے فوراً سے اس کی صرفی تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ صرفی تحقیق کرتے ہی پھر آپ نے ماضی اور مضارع اس کا نکال لینا ہے۔ جب آپ نے ماضی مضارع کی گردان کرنی ہے تو آپ کو غائب کے بھی، حاضر کے بھی، امر کے بھی سارے صیغے آنے چاہیے، اور جب وہیں کے وہیں اس صیغے کو دہرا لیں گے، اس فعل کو دہرا لیں گے تو وہی چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ صرف یہ نہیں کہ بس آپ نے استشیرو فعل سیکھ لیا، اس کو آپ نے جملے میں بھی استعمال کر دیا، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ آپ نے اس کا ماضی اور مضارع اور امر اسی وقت دیکھ لیا، ایک دفعہ اس کی گردان دہرا لی کہ اچھا اس میں سے اگر میں نے یہ صیغہ نکالنا ہوا فوراً سے تو میں کیسے نکالوں گی، یعنی فوراً سے صیغہ آپ تبھی نکال پاؤ گے جب آپ کو اس فعل کی گردان جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے، اگر ایک دفعہ بھی آپ نے دہرائی ہوگی نا تو وہ آپ کو یاد ضرور رہے گی۔